وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام جعفر صادق علیہ السلام شیعتنا کونو لنا زینا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ عزاداران امام بارگاہ علی رضا شارجہ کی تھرڈ مجلس، تیسری مجلس ہیومن ایکسلنس ان دا لائٹ آف معصومین علیہ السلام۔ معصومین کی زندگی میں یا معصومین کی جو سیرت ہے، اس سیرت میں ایک انسان ایک کامل کیسے بن سکتا، ایک مومن کیسے بن سکتا، واٹ ٹو ڈو ٹو گیٹ دس پوزیشن، ہم کو کرنا کیا ہے۔ دو مجلسیں آپ نے سنی، آج کی تیسری مجلس امام بارگاہ علی رضا شارجہ سے۔ دوستو، میں نے مجلس کا آغاز آج چھٹے امام کے ایک ارشاد سے کیا، کل دعائے ندبہ کے کلمات سے کیا تھا کہ آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا، اور آج اس امام کے کلمات ہیں یہ کہ جس کو دشمن نے صادق کہا ہے۔ وہ امام کہتا ہے شیعتنا کونو لنا زینا، اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ۔ امام کہہ رہے اے میرے شیعو ہمارے لیے، کتنا ٹرسٹ ہے امام کو اپنے شیعوں کے اوپر، کتنا امام بھروسہ کر رہا اپنے شیعوں کے اوپر، کتنی بڑی ذمہ داری دے رہا ہمارے اوپر، ہم کو بتا رہا کہ تم کتنے ریسپانسبل ہو ہم تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا آنر ہے کہ اگر ہم امام کی نگاہ میں ویسے بن جائیں۔ یہ ٹاپک ہی وہی ہے، بہت اچھی ٹاپک دی شارجہ امام بارگاہ کی مینیجنگ کمیٹی نے، انتظامیہ نے، کہ آپ سوچو امام کو کتنا بھروسہ ہے کہ شیعتنا کونو لنا زینا، اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ، کہ تم تک لوگ پہنچے اور تم کو دیکھیں اور تم کو دیکھ کر کہیں کہ اگر یہ ایسا تو اس کا امام کیسا ہوگا۔ دوستو کتنی بڑی بات ہے، آپ سمجھ رہے؟ میں یہی کہہ رہا کہ اپنے آپ کو اتنا بلند کرو کہ لوگ تم کو دیکھ کر بولیں گے یہ ایسا ہے تو ان کا امام کیسا ہوگا، امام کا کیا حال ہوگا۔ تو اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو اس انداز سے لے کے چلو۔ یہ ایول ورلڈ ہے، یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا، یہ ایول ورلڈ ہے اور تمہاری ریسپانسبلٹی ہے کہ تم ہمارا فیوچر ہے، تم ہمارا جنریشن ہو، تم اپنے آپ کو ایسے بنا کے رکھو۔ بڑی بڑی یونیز میں تم جاتے ہو، جانا بھی چاہیے۔ اور پہلی چیز، اس میں کئی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، پہلی چیز ایجوکیشن کو ضرور حاصل کرنا۔ شیعہ جو ہے وہ جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ میں سارے یوتھ کو بول رہا امام بارگاہ علی رضا کے پلیٹ فارم سے، صرف گریجویشن کر کے گھروں میں مت بیٹھو، بی ایس کر کے گھروں میں مت بیٹھو۔ امام تم کو نیچے دیکھنا ہی نہیں چاہتا، امام تم کو یہاں دیکھنا چاہتا۔ اور امام کا جملہ ہی ہے، میرے امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے۔ جب پوچھا مولا سے کہ مولا دنیا میں کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو کہا 3 قسم کے۔ امام علی کہتے ہیں کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پوچھا کیسے؟ تو کہا ایک عالم ہوگا جو علم کو دے گا، علم کو بانٹے گا، ایک قسم یہ ہے۔ کہا ایک قسم یہ ہے جو طلباء ہوتے، اسٹوڈنٹس ہوتے جو علم کو لیتے۔ پہلی قسم عالم جو علم کو دیتا، دوسری قسم علم کو لینے والے وہ اسٹوڈنٹس، اور کہا تیسری قسم یہ ہوگی کہ زمین پہ کیڑے مکڑوں کی طرح رہیں گے۔ کہا جو میرا شیعہ ہوگا یا وہ عالم ہوگا یا طالب علم ہوگا۔ ویری سمپل، ویری کلیئر میسج فرام امام علی۔ پہلا جو کنڈیشن ہے امام کی سیرت معصومین میں اس منزل تک پہنچنے کے لیے، سب سے پہلے جہالتوں سے۔ آج جو ہماری کمیونٹی پیچھے ہے اس کا ریزن یہ ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھو، کوئی کمیونٹی، کوئی قوم اپلفٹ نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پاس ایجوکیشن نہیں آئی۔ ایجوکیشن تمہارے ویژن کو کھولتا ہے، تمہارے ذہن کو کھولتا ہے، تم کو ایک منزل تک پہنچاتا ہے۔ ہمیشہ میں بولتا ہوں، یہ جملہ میں بہت بولتا ہوں میرے یوتھ کو، پوری دنیا سن رہی اس وقت امام بارگاہ علی رضا سے، میری یوتھ کو میں یہی بول رہا کہ سنو، ہمیشہ ٹارگٹ جو رکھو نا، کمپنی کے سی ای او رکھنا، کمپنی کے پریزیڈنٹ کا رکھنا، یہ کلرک کا نہیں رکھنا، چھوٹے پوزیشنز کا نہیں رکھنا۔ when you start your career,
जब तुम अपने कैरियर को मैट्रिक में आओ, इंटर में आओ, 12th में आओ, when you start your career, you have to think. मैं जहां भी दुनिया में जाता हूं, I always sit with the guys, always sit with the students, always sit with youth. लड़के लड़कियों के साथ बैठता हूं. इवन कश्मीर में, कि जो बड़ा रिमोट एरिया हो गया, कश्मीर के रिमोट एरिया में गया था, जम्मू कश्मीर, वहां पे भी मैंने बैठ के यूथ से बात की थी. कहा मैं चाहता कि हमारी कम्युनिटी ऐसा आगे बढ़े, ऐसा आगे बढ़े. कितनी खुशी होती कि व्हेन यू सी कि हमारी कम्युनिटी का ये पोजीशन पे. दोस्तों, बड़े बड़े आप हॉस्पिटल्स चले जाओ, मैं जनरल बात कर रहा हूं, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड. मैंने ये बात रिजी कॉलेज के मेंबर से भी 4 साल पहले बोली थी कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, आप जाइए. रिसर्च सेंटर्स है, नासा का रिसर्च सेंटर. केप कैनेडी में जब गया तो मैंने देखा कि इतना बड़े बोर्ड लगे हुए, इंडिया में भी बड़े बड़े बोर्ड्स. आप जाइए सेंटर्स में, बड़े सेंटर्स में, एक अली और एक हुसैन नहीं मिल रहा वहां पे. एक अली और एक हुसैन नहीं. सरप्राइजिंग नहीं, तकलीफ नहीं. तुम इमाम की सीरत पे पहुंचोगे कैसा? एक चीज याद रखो, मैं यूथ को बोल रहा कि इमाम कभी जाहिल को सीने से नहीं लगाएंगे. नेवर नेवर. निकाल दो जहनों से. जहालत में रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसलिए जाहिल कुछ कर ही नहीं सकता. उसका विजन नहीं है, वो कम्युनिटी के लिए सोच ही नहीं सकता, वो शियत के लिए सोच ही नहीं सकता, वो इमाम की जिंदगी में कोई चीज सोच ही नहीं सकता. सिर्फ अपने मी एंड माई फैमिली, ये वेस्ट का स्लोगन है, इस्लाम का स्लोगन नहीं. जो जाहिल रहेगा वो मी एंड माई फैमिली में रहेगा, ये इस्लाम का नहीं. अगर तुम इमाम की सीरत पे अमल करना चाहते, रियल इमाम की सीरत पे तुम पहुंचना चाहते, तो जिंदगी में याद रखो, मी एंड माई फैमिली को अपने जहनों से निकालना. मतलब ये नहीं है कि तुम फैमिली, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, वो भी हराम है. फैमिली को जरूर देखो, पर थिंक अबाउट इस्लाम, थिंक अबाउट इमाम, थिंक अबाउट कम्युनिटी. हम सोच रहे, थिंक अबाउट अवर पीपल. सोचो कि मैं कैसे मदद कर सकता हूं. हर चीज पैसा नहीं, जबान से भी कर सकते हैं आप, मॉरल सपोर्ट भी दे सकते हैं. कोई अगर अच्छा बच्चा कोई पढ़ रहा, यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट हेल्प हिम, तो एटलीस्ट यू कैन गो एंड से टू हिम कि वेरी गुड बेटा, कैरी ऑन, कीप इट अप. ये बोलना लाजिम है, तो उसको एक एनकरेजमेंट होगा कि वो पढ़ेगा. बोलना, बात करना, हमेशा बच्चों से बात करना. ऑलवेज सिट विद द गाय, बैठ के बात करके देखो, बेटा तुम क्या कर, एटलीस्ट एडवाइस करो. अच्छी एडवाइस भी एक मदद है, एक हेल्प है. आज प्रॉब्लम क्या, हमारे पास काउंसलिंग हो रही, ये मजीद से काउंसलिंग है कि तुमको अपने आप को मोटिवेट कैसा करना. देखिए, जनाब सलमान जब आए थे, मैंने ये जुमला बोला फिर रिपीट कर रखा है. जब सलमान आए थे जंग खंदक से पहले, जंग ओहद के बाद, इन सेकेंड इस्लामिक बैटल के बाद आपने इस्लाम कबूल किया था. जब आप आए थे तो आप 10 दर्जे पे थोड़ी थे. फिजा जब आई थी, जनाब फिजा जब बीवी के पास आई, तो क्या वो फिजा थी? नहीं. हर दिन करीब होती गई, हर दिन इतने करीब हो गई, हर दिन अपने आप को आगे बढ़ा कि चंद सालों में सलमान मिन्नियत की मंजिल पे पहुंच गए. जनाब फिजा चंद सालों में फिजा बन गई कि बच्चे मां कह के पुकार रहे. आप सोचो मैं क्या बोल रहा. ये हमारी कम्युनिटी में क्यों नहीं हो रहा? जहां थे वही है या पीछे हट गए? इसमें कई चीजें हैं जो रुकावट, ऑब्स्टिकल्स बन रही. ये पूरे 10 दिनों में बताऊंगा कि अनलेस वी हैव टू चेक अवर सेल्फ. हम चेक ही नहीं करते अपने. इफ यू डोंट चेक योर सेल्फ, तो तुम अपने आप को सही कैसे करोगे? यू टेल मी. डोंट थिंक यू आर परफेक्ट. कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं. ये दावा सिर्फ मासूम कर सकता, ये दावा से मासूम कर सकता, मासूम के अलावा कोई नहीं कर सकता. ये जहनों से निकाल दोगे, हम मुझे क्या जरूरत है, मैं तो शारजा में बहुत अच्छा हूं, मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी जॉब है, मेरा बिजनेस है, हम ओके. नमाज भी पढ़ रहा, रोजे भी रख रहा, हज भी कर लिया, सब कर लिया. अब क्या है? नो. ये जो कुछ तुमने किया है अपने लिए किया है. You didn't do anything for Imam. You didn't do anything for Islam. अगर इमाम की सीरत पर चलना है तो तुम्हारा विजन इतना वाइड होना, ऐसा होना. तुमको ऑलवेज यू हैव टू थिंक अबाउट दीन, इस्लाम. अब सरकार की, अल्लाह के रसूल की इतनी जबरदस्त हदीस है
اللہ کے رسول کہتے کہ اگر کوئی صبح اٹھے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اور اس کو یہ فکر نہ ہو، اس کو یہ فکر نہ ہو کہ میں اسلام کے لیے کیا کروں آج، تو اس کا میرا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر سرکار بول دے اس کا میرا کوئی تعلق نہیں، تو پھر کوئی چانس ہے؟ پھر کوئی چانس ہے؟ بخشش کون کرائے گا؟ شفاعت کون کرے گا؟ شافی روز محشر ہے، شافی روز محشر ہے۔ اللہ اس سے پہلے موت آ جائے، ایک سیکنڈ، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی اگر سرکار کی نگاہ کرم ہٹ جائے تو ہم ریز ہو جائیں۔ ان کی نگاہ کرم ہے جو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر ہماری کام آنے، ہیئر تو آ رہی، ہیئر آفٹر کام آنے والی ہے۔ سارے معصومین کا وہی وائی وی سے۔ تو یہ سوچے، تو اللہ کا رسول اگر کہہ دے کہ اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، then where we will go? Where we will go? سوچو میں کیا بول رہا، ہمیشہ یاد رکھو، میری یوتھ کو بول رہا شارجہ امام بارگاہ علی رضا سے، کہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہو، چیک کرتے رہو، چیک کرتے رہو ایوری ڈے۔ اچھا کچھ نہیں کر سکتے، آپ بولیں گے شارجہ میں رہ کے کیا کریں گے؟ کچھ نہیں، دعا تو کر سکتے، دعا تو کر سکتے۔ جب نماز اٹھتے، فجر پڑھتے، دعا کرو کہ اللہ آج کا دن تو مجھے موقع دے، give me chance to serve Islam, to serve humanity, to serve community۔ یہ دعا تو کر سکتے۔ عزیزو، اسلام وہ مذہب ہے، پلیز غور سے سنو، اسلام وہ مذہب ہے کہ نیت کا اللہ اجر دیتا ہے، نیت کا اللہ اجر دیتا ہے۔ تم نیت کرو گالی، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو لوز اینی تھنگ، تم زیرو ہے، ایک پنی نہیں ہے، تو ایک درہم نہیں ہے تمہارے پاس، بٹ تمہاری نیت کیا ہے کہ اگر میرا اللہ مجھے دے گا تو میں کمیونٹی کے لیے کام کروں گا، میں یتیموں کے لیے کام کروں گا، میں اسٹوڈنٹس کے لیے مدد کروں گا، میں دین کے لیے کام کروں گا، میں پروپوگیشن کروں گا۔ آپ کی نیت ہے، میں اللہ کا گھر بناؤں گا، امام بارگاہ بناؤں گا، میں یتیموں کی، بیواؤں کی، ویڈوز کی مدد کروں گا، میں اپنی کمیونٹی کی پور جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھنا چاہتے میں ان کی ہیلپ کروں گا، ان کی فیس۔ آپ کی نیت ہے، بٹ یو ڈونٹ ہیو اے سنگل پینی، بٹ آپ کی نیت ہے۔ اسلام بولتا تم نیت کرو، 50% تمہارے اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ ٹیل می اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اللہ معصوم بولے کہ اگر تم نیت کرو گے، خالی صرف تمہاری نیت رہے گی کہ میں کام کروں اسلام کے لیے، دین کے لیے، ہیومینٹی کے لیے۔ ارے ہم اس حسین کے ماننے والے جو سیویئر آف ہیومینٹی ہے، سیویئر آف ہیومینٹی، انسانیت کا بچانے والا، فکر تو تھی۔ اب سوچو میں کیا بول رہا، جنہوں نے مولا حسین کا ساتھ دیا، اسلام، پلیز غور سے سننا، جنہوں نے اسلام کی مدد کی کربلا میں، کو وہ ایک شہر کے نہیں تھے، کوئی ایک سٹی کے نہیں تھے، کوئی ایک زبان بولنے والے نہیں تھے، بلکہ ڈیفرنٹ کلچر کے تھے، ڈیفرنٹ ماحول کے تھے، ڈیفرنٹ لینگویجز کے تھے، ڈیفرنٹ سٹیز کے تھے، لیکن جب آئے عاشورے کے دن جب جمع ہوئے تو ایک حسین نہیں، 72 حسین بن گئے کربلا میں، سب کی فکر ایک ہو گئی۔ دوستو، یہ سٹیج پہ پہنچ گئے تھے وہ لوگ کہ امام تو امام ہے، لیکن روز عاشور جو حسین کے ساتھی تھے ان میں ایک کے ذہن میں بھی، پلیز میرا ایک ایک جملہ غور سے سننا، امام بارگاہ علی رضا کے منبر سے، امپورٹنٹ مجلس ہے، 3 سفر کی مجلس ہے، شب 4۔ مولا حسین تو مولا حسین ہے، لیکن عاشورے کے دن جتنے انصار حسین تھے ان میں ایک سیکنڈ، ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ بیٹھ کر کے جان بچا لی جائے، بلکہ اگر مکمل انسان کی مکمل تصویر دیکھنا ہے تو کربلا کے آئینے خانے میں دیکھو۔ بہت بڑا جملہ بولا میں، اگر مکمل انسان کی مکمل تصویر دیکھنا ہے تو کربلا کے آئینے خانے میں دیکھو۔ کیا کمال کے لوگ جمع ہو گئے تھے، فکر تھی اسلام کو، ایک سیکنڈ میں جان بچا کے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب جان نہیں بچانا، اب موت، پلیز غور سے سنو، اب موت نہیں ہے ہمارے سامنے، بلکہ ہمارے سامنے زندگی ہے، ہمارے سامنے زندگی ہے۔
اب ہم مر کے زندگی پائیں گے. یہ زندگی نہیں ہے. اب جو لائف میں ہم گزار رہے زمین کے اوپر وہ ہماری لائف نہیں ہے, بلکہ اب اصل زندگی ہماری شروع ہوگی. ریئل اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے, بلکہ اللہ کے پاس سے رزق پا رہے. تو ان کے سامنے ان کو زندگی تھی. مولا یہ آیت جب ان کے سامنے آئی تو کربلا والوں نے اس آیت کو مزاج دیا, اس آیت کو لہجہ دیا, اس آیت کو رنگ دیا. یہ آیت چلنے لگی, یہ آیت بولنے لگی کہ کیسے مرنے کے بعد زندگی ملتی ہے. اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ مرنے کے بعد ہم کو زندگی ملے گی, لائف ملے گی. اس لیے کہ مرکز یقین حسین موجود تھا جو اس دن بات بات کے کربلا میں زندگی بانٹ رہا تھا. اس دن دے دے کے کربلا میں حسین نے زندگی بانٹی ہے. لائف چاہتے ہو؟ If you really need the life, then you will get it. You will get it. But when? If you help Islam. If you help Islam. If you help community. If you help humanity. جب تم کو زندگی ملے گی. یہ زندگی نہیں ہے what you are doing. یہ تو ایک عارضی زندگی. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. یہ تو ہماری عارضی زندگی ہے, ایک ببل کی طرح کبھی بھی ختم ہو جائے گی. اور جب ختم ہوگی اس وقت تم ریگریٹ کرو گے. یہاں عابد بگرامی نہیں بولا میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. میرا مولا بولتا کہ جب آخری لمحات آئیں گے تمہارے سب کے آنا ہے, آپ کے بھی میرے بھی, سب کے, میرے آپ کے سب کے آنا ہے. کب آنا ہے کسی کو نہیں معلوم. اب آئیں گے 10 سال کے بعد آئیں گے, 20 سال کے بعد آئیں گے, کچھ نہیں معلوم ہے. زیرو. We don't know anything. ہم اس کو زندگی سمجھ رہے ہیں کہ جبکہ زندگی کا ایک سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے. میرا مولا بولتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے تمہارا اعمال نامہ آئے گا, before you die, تمہارے سامنے پورا اعمال نامہ, پورا زندگی کا اعمال نامہ جب آتا ہے تو انسان, میری طرف دیکھو, انسان اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے ایسا کاٹ کے کہتا ہے what I have done in my life. I didn't do anything. اس وقت ریگریٹ نہیں کرو. اس وقت انسان ریگریٹ کرتا. اس ریگریٹ سے بچنے کے لیے do something in your life. Follow the path of Imam. یہی میری ٹاپک چل رہی. Follow the path. کسی کو تو آئیڈیل بناؤ. میں نے سلمان کا بتایا کہ کس سٹیج پہ پہنچ گئے, ابوذر کس سٹیج پہ پہنچے. دوستو یہ لوگ تو مولا کے زمانے کے بہت شاندار بڑی پرسنالٹیز. آج کے دور کا میں نے کل کی مجلس میں شیخ مرتضی انصاری کا جو عظیم پرسنالٹی ہمارے مجتہدین کی, ان کا واقعہ بتایا کہ کیا پرسنالٹی بن گئی, کہ کیا ہستی بن گئی کہ زمانے کا امام جس سے ایسے ملاقات کرے, کہ امام سے جو ملاقات کرے. ہم سوچ ہی نہیں سکتے. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا اور نجف اشرف میں اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ, میت آئی تھی, ہزاروں لوگ میت میں ہیں. اللہ ان کے والدین کے اور سب کے والدین کے درجات بلند کرے انشاءاللہ. تو اس وقت ان کے رو رہے تھے, تڑپ رہے تھے, امامہ اتار کے سر پیٹ رہے تھے. لوگوں نے کہا شیخ اب اس وقت کے مرجع وقت ہے. کہا شیخ واٹ آر یو ڈوئنگ, پورا مجمع آپ کو دیکھ رہا, آپ اتنے بڑے پوزیشن پہ, مرجع وقت ہے, تھوڑا تکلف سے رو, آہستہ شیخ, چھوٹے بچوں کی طرح مت رو. تو کہا واٹ یو سیڈ, تم نے کیا بولا, بچوں کی طرح نہ رو, سب لوگ مجھے دیکھ رہے بیکاز میں مر جاؤں. مفہوم وہی ہے, الفاظ میرے, اسی لیے تم بول رہے مت رو کہ میں آج اتنے بڑے پوزیشن پہ مر جاؤں. یاد رکھو یہ شیخ کے جملے ہیں, یاد رکھو. اگر آج شیخ مرتضی بنے تو ان کی وجہ سے بنے. اس سٹیج پہ پہنچ گئے تو شیخ, لیکن کیا کہا, اگر آج شیخ بنا ہے ان کی وجہ سے بنا ہے.
اللہ شیخ مرتضیٰ ان کے والدین کے درجات بلند کرو، سارے مرحومین کے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ آج یہ احساس ہے مجھے کہ جو بھی آج ہم اپنی ماں اور باپ کی طرف سے، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، تم اس وقت پلیز میرا ایک ایک جملہ غور سے سننا. شارجہ امام بارگاہ علی رضا کی امپورٹنٹ مجلس ہے تھرڈ. میں یوتھ کو بول رہا، تم اس سٹیج پہ امام کی سیرت پہ عمل اسی وقت کر سکتے when you respect your parents. when you respect your parents. یاد رکھو، اگر تم اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے تو تم سیرت معصومین پہ نہیں چل سکتے. تم صحیح معنی میں امام علی کا شیعہ نہیں بن سکتے. شیعتنا خونو لنا زینا تم نہیں بن سکتے کہ میرے شیعوں میں. اور آپ یہ مت بولو کہ ارے ٹھیک ہے نہیں بنے تو کیا، نہیں بنے تو کیا، ڈیزاسٹر ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، ایک لمحے میں ختم ہوگی. then what are you going to do؟ آپ کیا سمجھ رہے؟ اگر تم یہ امام کی سیرت پہ عمل نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ شارجہ کے یا انڈیا پاکستان کے کسی گریو یارڈ میں سو گے جا کے؟ کتنے دن سو گے؟ وہاں پہ حساب کون دے گا؟ ہزاروں سال روز محشر اٹھو گے، پھر thousands and thousands and thousands and thousand years اس اندھیرے میں رہو گے. and if you follow the path of امام، شیعتنا خونو لنا زینا بن جاؤ گے، زینت بن جاؤ گے امام کے لیے، تو تمہارے جسم کو، تمہاری باڈی کو زمین ہاتھ نہیں لگائے گی. if you do something for Islam، if you do something really for Islam، تو زمین ہاتھ نہیں لگائے گی. کتنے واقعات بتاؤں، انشاءاللہ اس اشرے میں آئیں گے مختلف علماء کے، کہ جنہوں نے کام کیا ہے، جو امام کے لیے زینت بنے، آج وہ لوگ کہاں پر ہیں؟ where they are. دوستو یہ لائف پہ بھروسہ مت کرو، یہ زندگی پہ بھروسہ مت کرو. آج $1 ملین تمہارے پاس آ گئے، آج بڑا بنگلہ آ گیا شارجہ میں، ولا میں رہتے ہو. میں مثال دے رہا، پلیز برا نہیں ماننا، مجھے معلوم بھی نہیں، میں تو ایگزامپل دے رہا، بیکاز میں شارجہ میں پڑھا. یہ میری عادت ہے کہ جب میں یہاں جس شہر میں، جس سٹی میں پڑھتا ہوں، اس شہر کا نام لیتا ہوں. مطلب وہ نہیں ہے، میں گلوبل میسج دے رہا، سب کے لیے دے رہا کہ جس شہر میں، جس بنگلے میں رہتے ہو، تم سمجھو بنگلے میں ہمیشہ رہو گے. یہ جو بنگلے میں تو مثال، پلیز برا نہیں ماننا، مجھے کسی کی طرف میں خدا نخواستہ، اللہ مجھے معاف کر دے، بڑے گھر میں میں ہوں، میں یہ سمجھ رہا کہ زندگی تمام اسی گھر میں رہوں گا، پوری زندگی اسی گھر میں رہوں گا. نہیں، you're wrong. ہو سکتا آج اتنے بڑے غرور کے ساتھ اتنے بڑے گھر میں ہو، کل تم بیمار ہو جاؤ، ہاسپٹل چلے جاؤ، سال بھر وہیں پہ رہو ایک کمرے میں، یا اپنے گھر میں ایک کمرے میں، پورا گھر خالی پڑا ہوا ہے، تم اکیلے ایک کمرے میں، اس لیے کہ تم بیمار ہو، تم اٹھ نہیں سکتے، تم چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، تم وہیں پڑے رہو گے، پورا گھر بیکار ہو گیا. جو تمہارا ڈریم ہاؤس تھا، خوابوں کا گھر تھا، سب بیکار ہو گیا. تم ایک روم میں آ گئے، اور وہاں سے یہ پھر بھی تھوڑا بڑا روم ہے، ایئر کنڈیشن ہے، لائٹ ہے، وہاں سے تم کہاں چلے جاؤ گے؟ نیچے چلے جاؤ گے، انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ گے، 6 فٹ نیچے چلے جاؤ گے. وہ تو اتنا چھوٹا سا کمرہ، اتنا نیرو روم، سب کے لیے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے. وہاں چلے جاؤ گے، وہیں رہنا پڑے گا thousands and thousands and thousands and thousands years. اگر تم نے کوئی کام کیا، سیرت معصومین پہ چلے تو تمہارا وہ سٹیج ہے. جیسے شیخ مرتضیٰ انصاری کی والدہ نے کام کیا. میری خواہش ہے کہ میری ماں بہنیں مجھے سن رہی، اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو. ہر ماں دنیا میں جہاں بھی سنا جا رہا، ہر ماں چاہے تو اپنے بچے کو شیخ مرتضیٰ انصاری بنا سکتے. You have to do something. تھوڑی سی محنت کر لو، پھر دیکھو کیا سٹیج پہ ہے ماں. آپ سوچو، اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند کرے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے. اب سوچو شیخ مرتضیٰ کی والدہ کو کیا اللہ نے سٹیٹس دیا ہوگا، کیا سٹیٹس ملا ہوگا اس خاتون کو بی بی کی بارگاہ میں.
کہ اس نے ایک ایسا بیٹا اسلام کو دیا، ایسا بیٹا اسلام کو دیا کہ جس نے اسلام کو سرو کیا، جو سیرت معصومین کا امپورٹنٹ ترین پہلو، پروپوگیشن یاد رکھو، تبلیغ، پروپوگیشن، یہ سیرت معصومین کا امپورٹنٹ ترین پہلو ہے، جس سے سب سے زیادہ اللہ بھی راضی ہوتا، معصومین بھی راضی ہوتے. دین یو آر فالوئنگ دا پاتھ آف امام. میں لڑکوں کو اب ہم کہاں سے کریں گے؟ میں یہ تھوڑی بول رہا کہ شارجہ میں آپ جا کے پروپوگیٹ کرو. I'm not telling you. کبھی نہیں کرنا. جو ملک کے قانون ہے اس پہ عمل کرنا، اس کی ریسپیکٹ کرنا. جو گورنمنٹ بولتی ہے اس کی ریسپیکٹ کرو. کسی ملک میں تم رہو، آلویز ریسپیکٹ دا گورنمنٹ، ریسپیکٹ دا رول آف لینڈ، آلویز یو ہیو ٹو ریسپیکٹ. اس لیے کہ تم اس زمین پہ رہتے ہو، اس ملک میں رہتے ہو، جو حکومت بولتی ہے اس پہ عمل کرنا. اپنی مرضی نہیں چلانا، اپنی مرضی کبھی نہیں چلانا. جو حکومت بولتی ہے اس پہ عمل کرو. شروع کہاں سے کرو؟ اپنے گھر سے. ان ماں کو، لڑکیوں کو بول رہا کہ جن کی آغوش میں بچیاں ہیں، ان لڑکیوں کو بول رہا کہ جن کی گود میں بچے پل رہے ہیں، کوئی انفینٹ ہے، کوئی ہونے والا ہے، اگر پریگننسی نہیں ہو رہی، اولاد چاہتے ہو، ایک دعا دے کے جا رہا، اولاد چاہتے ہو تو لڑکی دعا کرے شادی کے بعد کہ پروردگار تو اگر بیٹا دے گا تو میں اپنے بچے کو سیرت معصومین علیہ السلام پہ لے کے چلوں گی. میں تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کرنے کے جذبے کو بچوں میں پیدا کروں گی. گیو می ون سن، گیو می ون ڈاٹر. دعا کرو. دیکھو کتنی جلدی تم پریگننٹ ہوتے، کتنی جلدی تم کنسیو کر لیتے. یہ عجیب دعا ہے. 14 معصومین کا واسطہ دیکھے، بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ دیکھے. اللہ 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 اللہ. بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ دیکھے. اگر کوئی لڑکی دعا کرے جس کو اولاد نہیں ہو رہی، وہ دعا کرے کہ پروردگار تو مجھے ایک بیٹا دے، تو مجھے ایک بیٹی دے. مثال دے رہا، 10 مانگو، اس کی بارگاہ میں کمی ہے. اگر تو دے گا تو میں تیرے دین کے لیے، اسلام کے لیے، پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف معصومین کے لیے، میرے مولا کی سیرت پہ، مولا عباس کی سیرت اور شہزادی کونین میری مظلوم بی بی اور مظلوم شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کی سیرت پہ چلاؤں گی. اگر لڑکی دے گی تو اتنی جلدی انسان کنسیو کرتا. یہ دعا کرنا نماز شب پڑھ کے، شب نماز پڑھ کے اگر لڑکی دعا کرے، 40 دن نہیں گزریں گے تم کو، 40 ڈیز نہیں گزریں گے، اللہ تم کو اولاد دے گا کہ تم اس کے لیے کام کرو. یہ سب سے زیادہ معصومین کا پسندیدہ عمل ہے. سیرت معصومین کا یہ پہلا سٹیپ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اولاد کے لیے دعا کرو. اور ماں کو چاہیے کہ وہ تیار کرے اپنے بچے. آپ انصاف سے بولو. پورے لوگ سن رہے ہیں مجھے اس وقت، ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ امام بارگاہ علی رضا سے سن رہے. اللہ اس امام بارگاہ کو تا ظہور امام قائم رکھ، اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرا. بالخصوص ہماری میڈیا ٹیم جو ہے کمال کی ٹیم ہے. میں پوری دنیا میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن شارجہ امام بارگاہ کی میڈیا ٹیم تو کمال کی ٹیم ہے. اللہ ان یوتھ کو اچھا رکھے. میں ان کے ساتھ بیٹھ چکا کئی دفعہ، بڑے اچھے لڑکے، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو ان کے والدین کو بھی سلامت رکھے، اور اگر ان کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل. تو یہ معصومین کی پسندیدہ عمل جو ہے سیرت پہ چلنے کا، وہ پروپوگیشن ہے. جس نے بھی یہ جذبے کو پیدا کیا، یہ پہلا سٹیپ ہے سیرت معصومین پہ علیہ السلام پہ چلنے کا. آپ انصاف سے بولو دوستو، ہزاروں لوگ ماشاءاللہ سن رہے امام بارگاہ علی رضا سے. کتنی مائیں ایسی ہیں یا کتنے باپ ایسے ہیں. اللہ نے تم سب کو، اللہ نے تم کو اولاد دی ہے. اللہ نے، مولا تمہاری اولاد کا سلام. پلیز غور سے سنو، بہت امپورٹنٹ میسج دے رہا. اللہ نے تم کو بہت اولاد دی ماشاءاللہ، سب کو اولاد دی. جس کو نہیں دیا اللہ ان کو اولاد دے دے. تم کسی کے 2 بیٹے، کسی کے 3 بیٹے، کسی کے 4 بیٹے. کیا کسی آؤٹ آف thousands and thousands مومنین سن رہے؟ تم انصاف سے بولو کہ تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے
کہ تمہارا بیٹا لشکر امام میں شامل ہو یا تمہاری بیٹی ہو. کبھی دعا کرتے ہو؟ پھر سیرت معصومین کیا ہے بھائی؟ کبھی کوئی ماں دعا کری کہ میں کو اللہ نے 4 بیٹے دیے، میں اللہ میرا ایک بیٹا کم از کم لشکر امام میں شامل ہو جائے. ہم اپنے لیے دعا نہیں کرتے، اولاد کے لیے کیا کریں گے؟ ہم اپنے لیے نصرت امام کی دعا کرتے ہو. اور پھر ایک جملہ غور سے سنو، بہت امپورٹنٹ جملہ بول رہا، پلیز غور سے سننا. ہم اگر کوئی کرتا بھی ہے کہ اللہ مجھے نصرت امام میں شامل کر دے، تو دعا یہ کرنا کہ مولا اللہ نصرت میں ویسی کروں جیسے امام چاہتا ہے. کیا بول رہا میں؟ تو پھر تم سیرت معصومین پہ چلو گے. ہزاروں تھے جو معصومین کے یہ بات کرتے تھے. مشہور واقعہ ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. مشہور واقعہ میں نے کیا بولا؟ صرف یہ دعا مت کرو کہ نصرت امام کا موقع مل جائے، یہ دعا کرو کہ میں ویسے نصرت کروں جیسا مولا چاہتا ہے، ویسے نصرت نہیں کروں جیسا میں چاہتا. چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے کا مشہور واقعہ نہیں، بہت مشہور ہے، اسی لیے میں تیزی سے آگے بڑھا. ہزاروں مرتبہ سنا، لیکن آج میرے منہ سے سنے تو شاید کوئی نیا پوائنٹ ملے. اس شخص نے آگے کیا کہا تھا مولا سے مدینہ منورہ میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، کہ مولا آپ یہاں بیٹھے ہوئے، آپ حکومت کے خلاف، منصور کے خلاف آپ خروج کریں، ہم لوگ آپ کی مدد کریں گے. کہتا ہے 60,000 بغداد میں ہیں آپ کے چاہنے والے، 60,000 بغداد میں آپ کے چاہنے والے ہیں. بغداد سے آیا تھا. مولا آپ حکم کریں، جسٹ ٹیل می، ہم لوگ سب آپ کی مدد کرنے تیار ہیں. کس کو بول رہا؟ کہ جو رازوں سے واقف ہے، جو نسلوں سے واقف ہے، انسانوں کی نسلوں سے نہیں، جانوروں کی. ان کے دادا مولا نے کیا کہا تھا سلیمان کے لیے جب وہ نمل چونٹی کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا آپ سلیمان سے، اس نے پوچھا تھا نبی سلیمان سے، وہ چونٹیوں کے سردار، کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میل کتنے، فیمیل کتنے، میل نر کتنے، مادر کتنے؟ انہوں نے کہا یہ نہیں بتا سکتا. تو امام علی نے کیا کہا تھا؟ میں بتا سکتا ہوں. کتنے آئے، کتنے میل فیمیل آئے اب تک، کتنے اب ہے اور کتنے آنے والے. یہ اس علی کا بیٹا ہے، اس کو آپ جا کے بول رہے ارے مولا اب یہاں بیٹھے ہوئے، آپ اعلان کریں، ہم لوگ سب آپ کا ساتھ دینے والے. 60,000 ہے. امام نے کہا اچھا 60,000 بغداد میں میرے چاہنے والے؟ تو کہا ہاں مولا ہم لوگ سب تیار ہیں. صرف زبان سے ہم بول رہے. دیکھو یہی تو میں کہہ رہا، نصرت کا وعدہ کر. دیکھو اس میں کیا ہے، مولا کو کیسے چاہیے. نصرت صرف تلوار سے نہیں ہوتی، یاد رکھو. نصرت صرف جنگ سے نہیں ہوتی، قلم سے بھی نصرت ہوتی، پین سے. اچھی بات بھی نصرت امام ہے، اچھے کردار کو بلند کرنا وہ بھی نصرت امام ہے، تبلیغ کرنا یہ بھی نصرت امام ہے، پروپوگیشن یہ بھی نصرت امام ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی سیرت معصومین اور نصرت امام ہے. اس لیے کہ تم امام کی نصرت کرے، امام کی مدد کرے، کہ تم دنیا کو بتا رہے کہ دیکھو شیعہ ایسا ہوتا ہے. ہر چیز میں نصرت ہے. نصرت ایک ورڈ نہیں ہے، نصرت پوری زندگی ہے. مولانا عباس نے نصرت کیسے کی تھی؟ اطاعت کر کے نصرت کی تھی. نصرت اوبیڈینٹ تھے. اب ایک جملہ غور سے سننا، مولا عباس کے لیے خوش ہوگی. اگر مولا عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو پتا نہیں چلتا کہ امام کی اطاعت کا مفہوم کیا ہے. مولا عباس کی زندگی نے دنیا کو بتایا کہ اطاعت امام یہ ہوتی ہے کہ اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیا مولا حسین کی مرضی کے اوپر. کہا کہ اب میری کوئی مرضی نہیں ہوگی، جو حسین کی مرضی وہ میری مرضی. یہ ہے نصرت ہے، یہ ہے مولا عباس کی نصرت. میں کیا کروں، بعد میں بات نہیں کر رہے. 45 سے 50 منٹ پڑھنا ہے بس، آلموسٹ 35 منٹس ہو گئے. مصائب بھی ہے. بہرحال اس واقعے کو ہو سکتا میں کل تک کمپلیٹ کروں اپنی چوتھی مجلس میں. آج 3rd مجلس ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ دعا ضرور کرنا، یہ دعا ضرور کرنا. مجھے افسوس ہے کہ میں دنیا میں دیکھ مجھے معاف کرے اللہ، تو مجھے معاف کر دے. لوگ کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں بول رہا، I'm not telling you، پلیز غلط نہیں سمجھ رہا. میں یہ نہیں بولا کہ کوئی نہیں کرتا، بٹ I'm telling you
ہماری کیا دعائیں ہوتی ہیں جو عام طور پہ آپ سنتے، ہم کو اللہ نصرت امام کا موقع دے، بے شک دے، بے شک 200% دے، بٹ جسٹ سے دس ورڈ کہ مولا نصرت امام کا اللہ تو موقع دے تو ہم ویسی نصرت کریں جیسا امام چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں آپ کو موقع ملا. کتنے ایسے لوگ ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ظہور کے بعد امام کی پوری زندگی اللہ جل بولتے رہے. کیا بول رہا بھائی، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. پوری زندگی اللہ جل بولتے رہے اور امام کا ظہور ہو گیا. انشاءاللہ ظہور امام کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ظہور ہو گیا مولا کا ساتھ دیا. میں وہ واقعہ چھوڑا نہیں ہوں جھٹے امام کا، وہ کل بک کنٹینیو کروں گا. اس لیے اگر میں چھوڑوں گا تو 15 منٹ لگیں گے اس کے، تو میں وہاں سے کل شروع کروں گا. میں آپ کو صرف نصرت دار اس لیے کہ وہ گھڑی کی سوئی میرا ساتھ نہیں دے رہی. ماشاءاللہ اتنی واسٹ ٹاپک مینجمنٹ نے دیے. آئی ایم سو ہیپی، آئی ایم سو گلیڈ اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو مائی اللہ، تھینکفل ٹو مائی امام کہ امام نے یہ ٹاپک دی. انشاءاللہ اگر پورے اس عشرے میں شارجہ امام بارگاہ علی رضا کے کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی، ایک لڑکی بھی مولا کے کرم سے اگر وہ سیرت معصومین پہ آ جائے، خالی اس کی فکر بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے، اس کی تھنکنگ بدل جائے، وہ سوچنے لگے کہ مجھے سیرت معصومین پہ عمل کرنا ہے، تو یقین کرو یہ شارجہ امام بارگاہ کا علی رضا کا یہ عشرہ کامیاب ہو گیا. مجھے کچھ نہیں چاہیے، جسٹ نیڈ دعاز فرام یو پیپل. میرے مولا کے چاہنے والوں دعا دے دینا، بس مجھے صرف دعا چاہیے، نتھنگ ایلس. تمہاری دعا زندگی کو بڑھا دے گی، نسلوں کو. تو دعا یہ کرو. کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو پوری زندگی امام کے ظہور کی دعا کرے، نصرت کی دعا کرے کہ مولا آپ آئیں گے تو وی آر گوئنگ ٹو ہیلپ یو. امام انشاءاللہ آنے کے بعد چند دنوں میں امام کے لشکر کو چھوڑ دیں گے، امام کا ساتھ چھوڑ دیں گے، امام کے خلاف ہو جائے. میں کیا بول رہا ہوں، اللہ علماء آنے سے پہلے موت دے دینا. تو دعا یہ کرو کہ اللہ میں نصرت امام ایسے کروں جیسے تو چاہتا، جیسا میرا امام چاہتا، کہ زندگی کی آخری سانس تک مولا کے قدموں میں جان جائے. نصرت ایسی کر. اس نصرت کے لیے ہم کو دیکھنا ہے کن کن کی زندگی. سب سے پہلے مولا عباس کی زندگی کو دیکھو، سب سے پہلے غازی کی زندگی کو دیکھو کہ اب اپنی خواہش کچھ نہیں. اگر سیرت معصومین پہ چلنا ہے تو ان لوگوں کی سیرت کو اپنا آئیڈیل بناؤ کہ جنہوں نے مولا معصومین کی سیرت پہ عمل کیا. مولا عباس تو بہت بڑی ہستی ہے، علماء کا بھی ذکر کروں گا. ابھی تو 7 مجلس ہیں آج کے بعد انشاءاللہ. مغازی کی زندگی کو دیکھو، اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیا. اب میری مرضی نہیں ہے، اب جو مرضی ہے حسین ہوگی وہ میری مرضی ہوگی. دوستو میں بڑی آسانی سے بول دیا یہ جملہ. کبھی سوچا تم نے، کبھی سوچا یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے؟ ہر انسان کی خواہش ہے، ہر انسان کی خواہش میں یہ کروں، there is nothing wrong. بری بات نہیں ہے خواہش کرنا، لیکن میں اپنی خواہش قربان کرتا کسی کے اوپر؟ اگر معصومین کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، if you really want to get close to your imam, if you really want to get close to your imam, then تم کو کچھ سیکریفائزز کرنا ہے. وہ سیکریفائزز تمہاری زندگی کو بڑھا دے گی. وہ سیکریفائزز تمہارے امام کے پاتھ پہ تم چلنے لگو گے. ابھی تو میں نے مولا عباس کا صرف ایگزامپل دیا ہے، ابھی تو بہت بولوں گا مولا عباس کی زندگی کے جو واقعات ہیں کہ جس سے ہم کو پتا چلے گا کہ غازی کے ساتھ رہنے سے، غازی کی سیرت کو اپنے ہاتھ دے. پورا ایک اشام غازی کے اوپر پڑھو کہ غازی کی زندگی کے کیا پہلو ہیں انشاءاللہ، کہ غازی نے کیسے قربانیاں دی ہیں. آج مولا عباس باب المراد بن گئے، آج مولا عباس باب الحوائج بن گئے. ہر امام باب الحوائج ہے، لیکن سلسلہ امامت پہ آپ جانتے ہیں کہ صرف 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام کو اللہم صلی اللہ محمد باب الحوائج کہتے ہیں. اور خاندان اہل بیت کا
ساتویں امام سے پہلے، آپ کا زمانہ 140 ہجری، ساتویں امام سے پہلے انشاءاللہ اس اشیاء میں میرے مولا کا بھی ذکر آئے گا. 6 سفر کی شب 7 سفر کی مجلس مولا کی ولادت کی ہے، تو اس میں مجلس جو ہوگی اس میں پورا مولا کی ہی کی زندگی بتاؤں گا. وہ تو 130 140 ہجری میں باب الحوائج، خاندان اہل بیت کا یہ پہلا باب الحوائج ہے مولا عباس، امام علی کے سامنے، حسین ابن علی کے سامنے یہ باب الحوائج. کیوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ڈیووٹ کیا. انہوں نے زبان سے اطاعت کا وعدہ نہیں کیا، انہوں نے زبان سے سیرت مولا حسین پہ عمل نہیں کیا، بلکہ ٹوٹل انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا کہ اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیا میرے مولا حسین پہ. اللہ مولا عباس کے قدموں کی دھول اگر ہم کو مل جائے تو ہم ویسی اطاعت کریں. وہ ہے اصل معصومین کے سیرت پہ عمل کریں. میں کیوں ایک ایک جملے میں آگے بڑھا، معصومین نام لے کے میں نے سلمان کا نام لیا، فضا کا نام لیا، مولا عباس. ابھی تو ان لوگوں کے صرف چھیڑا ہوں، ابھی تو 7 دنوں میں بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے کام کیسا کیا جو سیرت. تو آج کے دور میں 1443 ہجرہ 2021 میں جب تم زندگی کو گزارو، تھنک میں بولتا صرف 5 منٹ سوچو، جسٹ تھنک 5 منٹس، 5 منٹ سوچو 24 گھنٹے میں. اسپیئر 5 منٹس پلیز، 5 منٹ اسپیئر کرو. کیوں اسپیئر کرو 5 منٹ؟ اینڈ تھنک کہ میں اپنے امام کی زندگی کو میں کام کیا کروں. ایک ہی چیز یاد رکھو، بس میرے آخری جملے، امام علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، کام کرنے والا شیعہ چاہیے. ڈم شیعہ مولا کو نہیں چاہیے جو اپنے بارے میں سوچ رہا. تم ایمان کے بارے میں سوچو، اسلام کے بارے میں سوچو، تو تم سیرت معصومین پہ چلو گے، تو پھر ایمان تم کو تمہارے بارے میں سوچے گا. دوستو، جب آپ سیرت معصومین پہ چلنے کی کوشش کرو گے نا، دنیا اور آخرت تمہاری ہو جائے گی. Here and hereafter, if you really need some good benefits, تو تم کو دنیا اور آخرت اگر لینا چاہتے ہو، جاب کا پروٹیکشن، بزنس کا پروٹیکشن، when you follow the path of Imam, بس میں ایک اور خواہش کر رہا آپ سے، آخری ایک دعا دے کے جاتا مصائب پہ آنے سے پہلے. آج پہلی سفر 3 سفر ہو گئی، 40 کو 17 دن ہے. ایک ریکویسٹ ہے، امام بارگاہ علی رضا سے بول رہا، پہلی سفر کی مجلس میں بھی شاید میں نے بولا ہے، زیارت 40 شروع کر دو. ہر آدمی ہر چیز کے لیے بہتر، رزق کے لیے بہتر، بزنس میں آگے بڑھنے کے لیے، جاب کی سیکیورٹی، اولاد، ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت، ہیپی میرڈ لائف، سٹرس، بیماریاں، زیارت 40 مولا سے. اور ہدیہ کر دو، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو ہدیہ کرنا، اسیران کربلا کو ہدیہ کرنا، کربلا کی ساری بیبیوں کو ہدیہ کرنا، اور 14 معصومین کو اور ہماری امام کی والدہ کو. 40 تک پڑھو. خالی میں بار بار ہر مجلس میں بولا ہوں، اس سال ہر مجلس میں بولا ہوں، بامبے میں، عشاء اول میں بولا ہوں، کر کے دیکھو. یو ول سی، آپ کو ایک راستہ بنتا جائے گا، ایک روشنی تمہاری زندگی میں آئے گی. 10 منٹ 12 منٹ اسپیئر کرو مولا حسین کی زیارت کا. اللہ ہم سب کو زیارت 40 نصیب ہو اس سال انشاءاللہ، اور ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، اور جو آج کی مجلس کے اسپانسرز ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت دے، اور ان کے سارے مرحومین کے درجات کی بلندی، اور انتظامیہ امام بارگاہ علی رضا کی توفیقات میں اضافہ، اور ان کے سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. بس میں نے مجلس ختم کر دی. مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. آج ذکر اس ہستی کا بھی ہوا، بی بی رباب کے بچوں کا ہوا، کہ بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ دے کے دعا کرو. ان بچوں میں ایک ایسا معصوم بچہ ہے کہ جس کو سب نے یاد کیا.
ہر امام نے، زمانے کے امام سے ملاقات کرنے والے نے، ملاقات امام کا واقعہ ہے، پوچھا تھا مولا یہ بتاؤ کس شہید کا ذکر کرنا، تو امام نے کہا تھا کہ میرے جد کا ذکر مسلسل کرتے رہو، آئینہ طالب و بدم المقتول بے کربلا، پھر کہا کہ اس شہید کا ذکر ضرور کرو، دو شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا، ایک اس شہید کا کہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا، ایک اس شہید کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، وہ معصوم بچہ جس کو سب نے یاد کیا، جب منہال واقع کربلا کے عرصے کے بعد جب مختار قاتلان حسین سے بدلہ لے رہے تھے، مدینہ منورہ آئے، چوتھے امام کی زیارت کی، سوالات کیے، آخر میں کہا مولا کیا آپ خوش ہیں، راضی ہیں کہ آپ کے بابا کے قاتلوں سے مختار چن چن کے بدلہ لے؟ مولا نے کچھ نہیں کہا۔ پھر کہا مولا آپ خوش ہیں، راضی ہیں؟ تو امام نے سر کو اٹھا کے اتنا کہا، منال یہ بتا کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ تو منال نے کہا مولا آپ نے اس کا نام نہیں لیا جس نے آپ کے بابا کے سوکھے گلے پہ خنجر چلایا، اس کا نام نہیں لیا جس نے آپ کے چچا کے شانے کٹے، اس کا نام نہیں لیا جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، اس کا نام نہیں لیا، ان لوگوں کا، ظالموں کا نام نہیں لیا جس نے قاسم کو پامال کیا اور محمد کو شہید کیا، آپ اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کا نام کیوں لیا؟ تو امام نے روتے ہوئے کہا منال جو ہرملہ ظالم نے تیر میرے بھائی کے گلے میں مارا ہے وہ اب تک ہمارے سینوں میں پیوست ہے۔ بس دوستو منہال پلٹ کا آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، یہی ہماری بخشش کا سہارا ہے، یہی ہماری اساس ہے، یہی عمل ہے جسے تم امام کی بارگاہ میں قریب ہوگے۔ اس بچے کا ذکر کر رہا کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، جب منہال پلٹ کر کوفہ آیا اور کوفے میں آنے کے بعد وہ لمحہ آیا کہ منہال نماز پڑھ کے باہر نکلے، مسجد کوفہ سے ذرا مختار سے ملے تو دیکھا سامنے سے ہرملہ آ رہا، تو امام مختار منال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مختار نے پوچھا کہ بے شک کبریائی اللہ کے لیے ہے لیکن وجہ کیا ہے؟ تو منہال نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ابھی مدینہ منورہ سے آ رہا اور امام کی دعا کتنی جلدی قبول ہو گئی۔ بس دوستو مختار سجدہ شکر میں چلا گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے آج امام کی اس خواہش کو پورا کیا، اب ظالم ہرملہ کو پکڑ کے لایا گیا، اللہ اس پہ عذاب نازل کرے۔ مختار نے پوچھا بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ ہم کو معلوم ہے لیکن پھر اپنی منہ سے بتا۔ اس نے کہا امیر میں نہیں بتاؤں گا۔ مختار نے تازیانے کو بلند کیا، کہا تجھے بتانا ہوگا، بس جو اس نے بتایا اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا، آہستہ نہیں رونا۔ ظالم ہرملہ اس ظالم کا نام تھا کہ جب یہ خود کہتا ہے کہ جب میں تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا میرا تیر چلتا تھا، اتنا اس ظالم کے بازو میں طاقت تھی، جب تیر چلاتا 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا چلتا تھا۔ ارے یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے۔ دوستو یہ کہتا ہے امیر میں 7 تیروں کو لے کے کربلا آیا، 4 تیر میرے ضائع ہو گئے، 3 تیر نشانے پہ لگے۔ مختار نے پوچھا وہ کون سے تیر تھے؟ اس نے کہا پہلا تیر وہ تھا جب عباس پانی لے کے واپس آ رہے تھے۔ عمر سعد ظالم نے کہا تھا کہ عباس پانی لے کے جا رہے، پانی نہ جانے پائے تو وہ میرا تیر تھا جو مشک سکینہ کو چھین دیا، عباس کی امیدوں پہ پانی گر گیا۔ دوسرا تیر وہ تھا جب میرا مولا حسین گھوڑے پہ جھوم رہا تھا۔ ارے کوئی تلوار مار رہا، میں کتنا آسانی سے بول رہا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا، تصور کرو کوئی تیر مارا تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ ظالم میرے حسینہ پہ پتھر مار رہے تھے۔ اس کے بعد یہ ظالم ہرملہ کہتا ہے کہ عمر سعد کے کہنے پر میں نے ایک ایسا تیر پیشانی پہ مارا کہ فاطمہ کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکا، پھر بھالا آیا اور حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ پھر یہ ظالم بس مجلس ختم ہو گئے۔ پھر یہ ظالم کہتا ہے کہ اے امیر تیسرا تیر وہ تھا جب حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے۔ عمر سعد نے کہا تھا کہ ایک تھا کلام الحسین، ارے
ارے میں نے نشانہ لگایا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس وقت میرے ساتھ کہتا ہے چھوٹے سے بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا، تو میں نے کہا میرے ساتھ جب میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ ارے جب میں نشانہ لگاتا ہوں خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایک ماں ہے جو تڑپ کے کہتی ہے میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے۔ ظالم حرملا نے جو تیر چلایا حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ سوچنے لگے کہ ماں کو کیسے بتاؤں گا۔ جب علی اصغر کو لے کے خیمے کے دروازے پہ آئے، دیکھا ماں رباب انتظار میں کھڑی ہوئی ہے۔ رباب نے کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا۔ اب حسین کیا جواب دے، سر کو جھکا لیا اور کہا رباب وعدہ کرو صبر کرو گی۔ بیوی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں۔ حسین نے ماں کے دامن کو ہٹا دیا، ماں کی ایک چیخ نکل گئی، کہنے لگی علی اصغر کیا تمہارے اتنے بچے بھی زبان ہیں؟ فوراً علی اکبر کو لے کے سینے سے لگا کے کہا میرے لال، ارے ابھی تو مسکرا رہے تھے، یہ کیا حال ہو گیا؟ پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو رحمت کو نازل فرما۔ میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مجلس مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کا رزق میں برکت دے۔ پروردگار ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ میری سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، مولا کی سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ۔ اللہ زیارات کے راستے کھل جائے انشاءاللہ۔ اللہ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ہم مولا کی نصرت ایسے کریں جیسے میرا مولا ہم سے چاہتا، جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، سعادت دے۔ اللہ اس وقت تک تو دنیا سے نہیں اٹھانا جب تک تو راضی نہ ہو۔ بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت دے دے، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل۔ ایک سورہ فاتحہ آج کی مجلس کے جو سپانسرز ہیں ان کے سارے مرحومین، امام بارگاہ علی رضا کے انتظامیہ کے سارے مرحومین، ہمارے صابر بھائی مرحوم، ان کی اہلیہ جو بھی ان کے اہل خاندان ہیں، ان سب کے لیے آج جس کی پہلی رات ہے، پہلا دن، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔